اپنی عبادتوں کو ظاہر کریں، اخلاص سے ہماری عبادتیں خالی، تو ان چیزوں کو ختم کریں جو بیجا رسم و رواجات آج ہم نے بنائے ہیں کہ بھائی حج کو جا رہے ہیں، اگر سسرال والے غریب ہیں تو تمہارے سسرال کی طرف سے تو دعوت بھی نہیں آئی، ایک لباس تک نہیں بنایا، اور نہ انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کیا، ویوہار کیا، صرف تالی بنا کر بھیجا، کھلا کر بھیجوا دیا، کوئی میٹھا تک نہیں بنا۔ یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر، یہ حاجیوں کے معاملات ہیں جو حج کو جانے والے ایک شال تک نہیں اڑا سکتے اس کو، اور پھر وہ اتنے تماشے ہوتے۔ حاجی کو چھوڑنے کے لیے جب جائے تو مقبول ہے کہ جب کوئی حج کو جا رہا ہو تو تم بھی حاجی کو چھوڑنے کے لیے جائے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو چھوڑنے کے دلی اور ممبئی اور حیدرآباد تک پہنچ جائے، وہاں تک پہنچے، ضروری نہیں، آپ اس کے گھر تک جائیں، گھر تک جانے کے بعد اسے چھوڑ کر آئیں، گھر سے نکل کر آئے تو وہیں سے روانہ کر دیں۔ اتنے تماشے ہوتے ہیں کہ بھائی داماد صاحب کہتے ہیں کہ میری بہن بھی ہے، میرا بھائی بھی، ان کا بھی ٹکٹ تمہیں بنوانا پڑے، پہلے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کو جا رہے ہیں، اور آپ اس پر یہ بوجھ الگ ڈالتے ہو کہ اتنے لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام کرنا پڑے۔ وہ حج ہاؤس جو ممبئی میں بنا ہوا یا پھر جہاں کئی حج ہاؤس ہوتے، ایک حاجی کے ساتھ صرف 2 لوگ کی اجازت کو دیتے غالباً، 1 یا 2 لوگ کی اجازت ہوتی۔ اب یہ سارا کنبہ اور خاندان جاتا ہے، اور پھر ان کے آنے جانے کا خرچ۔ اچھا پھر چھوڑنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو چھوڑنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، چلو بھائی حیدرآباد گھوم کر آ جائیں گے، چلو ممبئی دیکھ کر آ جائیں گے، روانہ کر کے ہم سارا ممبئی دیکھ کر آئیں، یہ نیت میں فساد ہوتا ہے، چھوڑنے والوں کی نیت میں بھی فساد ہوتا ہے۔ یہ نیت سے نہ جائے، بلکہ آپ اسے جب جائیں ملنے کے لیے، حج کو جا رہا ہے تو اس سے دعا کی درخواست کریں، آپ ہمارا سلام رسول اللہ تک پہنچیں، یہ اس سے کہیں، آپ ہمارے لیے مینا میں دعا کریں، عرفات میں دعا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرفات میں اگر کوئی حاجی دعا کرتا ہے تو اللہ اس حاجی کی دعا کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ہو، اور زمین کے ریت کے ذرات کے برابر ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے کے فرشتوں میں اعلان کرتے، اور فرشتوں سے کہتے کہ سنو، اگر یہ بندہ آج کسی کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے گا تو میں ان سب کی آج مغفرت کروں۔ حاجی کا کام ہے کہ ایک ڈائری اپنے پاس رکھے، ڈائری، اور اس میں ہر ایک کا نام لکھتا رہے کہ بھائی آپ نے دعا کے لیے درخواست کیا، چلو فلاں صاحب کا نام لکھ دیں، ایک ایک کا نام لے کر وہاں دعا کریں، آپ کا کیا جائے گا، وہ بیچارے کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو وہاں جانے کے بعد ہر ایک کا نام لے کر دعا، بہت وقت ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے، عبادت کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، وہاں جائے تو عبادت ہی کو مقصود بنائیں کہ نہیں بھائی تھوڑا عبادت کر لی، بیڈ روم آرام دہ ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے، چلو جا کر آرام ہی کر رہے، نہیں، راتوں کو جا کے عبادتوں کے وقت گزارے، جتنا ہو سکے طواف کرے، جتنا ہو سکے عمرے کرے، جتنا ہو سکے عمرے کرے، تو حاجیوں کے لیے کام ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہ کام ہے کہ دعا کی درخواست کرے، مگر ہمارا مزاج بن گئے اور حاجیوں کا بھی مزاج بن گئے کہ فلانے صاحب نے شال نہیں اڑائی، ان کو صرف زمزم اور کھجور پیش کرے، انہوں نے ہمیں دعوت کی تھی، ہم ان کو زمزم کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ مسلح بھی دیں گے، گھڑی بھی دیں گے، اور بھیجنے والوں کے معاملہ بن گئے کہ بھائی آپ حج کو جا رہے ہیں، آتے وقت ہمارے لیے گھڑی لے کر آئے، وہاں کے ایک تسبیح لے کر آئے، یہ چیزیں منگواتے ہیں۔ یہ کیا یہاں نہیں ملتی، وہاں جو ملتی ہے اس آئٹم پر لکھا ہوتا ہے کہ میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا، وہاں جو بکتی ہے عرب کے اندر وہ چیزیں یہیں سے جا کر فروخت ہوتی، تو آپ ان سے یہ بیجا چیزیں نہ منگوائیں، بس یہ کہیں کہ میرے لیے مغفرت کی وہاں دعا کرو۔ وہ حاجی کا ایک کام ہے کہ اگر کوئی منگواتا ہے تو اس سے کہتے کہ بھائی ہم یہ سب چیزیں نہیں لائیں گے، ایک ایک نہیں، ایسا ایک ایک کرتے 20 لوگ ہو جاتے ہیں، ہر ایک کی خواہشیں اپنی اپنی ہوتی ہے، تو حاجی کتنوں کا کیا کیا لائے گا، تو وہ یہ کہتے کہ بھائی ہم تو یہ سب نہیں لائیں گے، بس اللہ سے یہ دعا کریں گے اللہ تمہیں بھی یہاں پہنچا دے، اللہ تمہیں یہاں پہنچا دے، تم یہاں آئے تو جب اسے لے کر چلے جانا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال بنی ہے۔ اور جب حج کو حاجی چلا جائے، وہاں چلا جائے، تو وہاں سے جب لوٹے گا، جب وہاں سے لوٹے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا لقیت الحاج فسلمه وصافحه ومره يدعو لك، کہ جب تم حاجی سے ملو، حاجی جب واپس گھر کو آئے، جب اس سے ملو تو اسے سلام کرو، اس کے گھر کو لوٹنے سے پہلے جتنے لوگ اس کو ملتے ہیں، مسافہ کرتے، اور جتنے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ سب دعاؤں کو قبول کرتے گھر کو لوٹنے سے پہلے۔ تو حاجی صاحب کا یہ کام ہے کہ جب واپس وہاں سے لوٹتے ہیں تو گھر کو نہ جائیں، پہلے مسجد جائیں۔ اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ حج کے لیے روانہ ہوتے تو مسجد سے روانہ ہوتے، اور جب حج کر کے آتے تو واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے بلکہ مسجد آتے، مسجد آ کر دعا کرتے۔ تو مسجد کو لوٹنے، گھر کو لوٹنے سے پہلے حاجی جو بھی جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ اس حاجی کی ہر دعا کو قبول کرے، ہر دعا کو قبول کرے۔ اور پھر دوسرا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی آج لوگ حج پر حج کیے جا رہے ہیں، عمرے پر عمرے کیے
जो होते हैं दूसरी चीज़ों को भी देखना चाहिए, किसी गरीब की शादी कर देना चाहिए था, ये हर साल हज को जाते हैं, ये एतराज़ हमारा गलत है। अगर वो शख्स हज को हर साल जाता है, पहली तो बात मैंने बुनियादी बता दी है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सदा लगाई थी तो जिसने जितने बार लब्बैक कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो इतने बार हज को जाकर है, उतने बार हज को जाकर है। और जो हर साल हज को जा रहा है, अगर अपने खानदान वालों के साथ उसके मामला खराब हो या फिर दूसरे दीनी उम्र को अदा नहीं करता और हज पर हज किए जा रहा है, तो फिर ऐसा हज कबूल नहीं। ये तो वही मिसाल हो जाएगी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कि हराम का पैसा कमाकर साहब हज को जा रहे, ये हाजी ऐसा हज कबूल नहीं। हाँ, दीनी मामला को अदा करते हुए हलाल कमाई के साथ अपने बीवी बच्चों के, माँ बाप के और रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करता है, फिर हर साल हज किए जा रहा है, तो फिर ये शरीयत में कोई बुरी बात नहीं, बल्कि शरीयत में मतलूब है ज़्यादा हज करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, कि हज और उम्रे के बाद एक बार जिक्र हज और उम्रा करते रहो। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम से पहले, हिजरत से पहले जिहाद, जब ज़माने जिहालत चलता था, जिहालत के दौर में जो हज होता था, आपने 10 हज किए। इस्लाम के बाद आपने एक हज किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 2 साल दौरे खिलाफत रहा, उन्होंने 2 हज किए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का दौर है, 10 साल हज़रत उमर फारूक ने खिलाफत की, 10 साल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने 10 साल हज किए, 10 हज किए। और ऐसे ही हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला का दौर है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने 12 साल खिलाफत की, तो 11 हज हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने किए। ये शरीयत में मतलूब है ज़्यादा हज करना, कोई बुरी बात नहीं। 12वें साल चूंकि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, उन्होंने भी बहुत सारे हज किए, लेकिन उनके खिलाफत के दौर में चूंकि कुछ सोरिशें चल रही थी, वो हज को अपने मसरूफियत की वजह से नहीं जा सके। और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 हज किए, 20 हज। तो ज़्यादा हज करना शरीयत में मतलूब है, लेकिन शर्त ये है कि दीगर मामलात को भी सही से अदा करते अगर कोई हाजी बार बार हज को जाता है तो इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। अब ये चंद चीज़ें जो थी आप हजरात के सामने रखी गई कि हाजी को छोड़ने के लिए, बल्कि आप अपने उसके घर तक रवाना करें, उसके आगे तक ना जाए, वहाँ जाके उसके लिए कोई आप दबाव और प्रेशर ना बन जाए, और जब वो वहाँ से वापिस हो तो उसको सलाम करे, मुसाफा करे, उससे एक चीज़ की तमन्ना ना करें कि मेरी घड़ी लाया होगी, मेरे लिए फलाने खिलौना और चीज़ लाया होगा, बल्कि उससे दुआओं का नजराना अपने लिए। ये चंद बातें थी जो आज के माशरे में हमें इसको अमल करने की ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी सबको हज बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाज़िरी नसीब फरमाए, वहाँ जाकर आपके रोज़े मुबारक के सामने खड़े होकर सलाम पेश करना नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।